بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. الرحمن صدیقی صاحب آپ کے سامنے بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں. قائد کا بھرپور استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. مسئلہ کے اہل حدیث دیکھو دیکھو کون آیا. دیکھو دیکھو کون آیا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. سامعین محترم، شکر گزار ہوں اپنے قابل صد احترام بڑے بھائی حضرت مولانا حافظ محمد عثمان کھوسا صاحب، قابل صد احترام بھائی حضرت مولانا عبد المنان شورش صاحب، قابل صد احترام بھائی مولانا عبد الرب صاحب، قابل صد احترام بھائی عبد المتین بھٹا صاحب، اور قابل صد احترام بھائی سردار سیف الدین کھوسا صاحب کا کہ جنہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. رب کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سمیت میرے ان سب بھائیوں کو صحت و سلامتی، عزت و آبرو، نیکی و تقوی، خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. محترم بھائیوں، آج میرے قابل صد احترام بڑے بھائی حافظ محمد عثمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دن بڑا صدمے والا دن ہے. آج ان کے سر سے ان کے والد محترم کا شفقت والا ہاتھ اٹھ گیا ہے، اور یقیناً میں ان کا افسردہ چہرہ دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ آج ایک طرف ان کے لیے یہ بڑی خوشی کا مقام اور دوسری طرف افسردگی، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی اہم اور ان کے لیے بڑی ہی خوشی اور خوش نصیبی والی بات کہ اللہ رب العزت نے ان کے والد محترم کی نماز جنازہ میں بہت زیادہ توحید پرستوں کو موقع فراہم کیا ہے. اور رب کے حضور دعا کریں یا اللہ آپ کو آپ کی عزت، ربوبیت اور الوہیت کا واسطہ کہ ہمارے بھائی حافظ محمد عثمان صاحب کے والد محترم کو معاف فرما دیجئے اور ان کی قبر کو جنت بنا دیجئے. محترم بھائیوں، انتہائی اختصار کے ساتھ
چند ایک اہم گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ سامعین محترم، ایمان کے بغیر دنیا و آخرت کی کوئی بھی کامیابی اور کامرانی نصیب نہیں ہو سکتی، اور ایمان قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، جو بھی آدمی حالت ایمان میں عمل صالح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ عام نہیں، یہ میرا خاص بندہ بن جاتا ہے، اور میں اس کی دنیاوی زندگی کو خوشگوار اور خوشحال بنا دیتا ہوں۔ فرمایا صرف دنیا کی زندگی ہی نہیں، بلکہ میں اللہ اپنے اس خاص بندے کی اخروی زندگی کو بھی کامیاب اور شاندار بنا دیتا ہوں۔ بھائیو، ہمیں پتہ یہ چلا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی ایمان سے مشروط ہے، اور فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے بن جاؤ، اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمانی غیرت اور حمیت پیدا ہو جائے، اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو جائے، اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ ہی کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم کشمیر، افغانستان، عراق اور فلسطین کا رونا روتے ہو، میں اللہ تمہیں ساری دنیا کے اوپر غلبہ عطا کر دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ نام کے نہیں، کام کے مسلمان بن جاؤ، اللہ کے دیے ہوئے رنگ میں اپنی ذات کو رنگ لو، قرآن و حدیث کے رنگ میں اپنی ذات کو رنگ لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے بحرانوں کا خاتمہ کر کے زمین و آسمان سے تمہارے اوپر رحمتوں اور برکتوں کا نزول کر دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ میرے بھائیو، اختصار ملحوظ خاطر ہے، تفصیل کا وقت نہیں۔ یہ ایمان ہمیں کیسے ملے گا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ایمان جس سے کامیابی اور کامرانی ملتی ہے، عالم کفر پہ غلبہ ملتا ہے، جس ایمان سے معیشت مضبوط ہوتی ہے، جس ایمان سے امریکی غلامی سے نجات ملتی ہے، جس ایمان سے IMF سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، بھائیو وہ ایمان کیسا ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم اپنے ایمان میں نبی کے صحابہ کے ایمان کی جھلک پیدا کر لو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ترقی کے راستے کھول دوں گا، میں تمہارے لیے خوشحالی کے لیے، میں تمہیں خوشحالی کے راستے پہ چلا دوں گا۔ میرے بھائیو، وہ ایمان ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ ایمان ہمیں کیسے ملے گا؟ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اس وقت تک صحیح معنوں میں ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک یہ تیرا دیا ہوا قانون جو تو نے قرآن و حدیث کی صورت میں انہیں دیا ہے، جب تک یہ تیرے دیے ہوئے دستور کو برضا و خوشی بغیر کسی تنگی و تکلیف کے
اپنی جان پر اور اللہ کے دیے ہوئے جہاں پر نافذ نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ صحیح معنوں میں ایمان والے بن ہی نہیں سکتے۔ بھائیو، میرا اب آپ سے سوال ہے کہ کامیابی کامرانی کے لیے، عالم کفر پہ غلبہ پانے کے لیے، معیشت کی مضبوطی کے لیے، امریکی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے، IMF سے چھٹکارا پانے کے لیے، ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، خود کش دھماکوں، ڈاکوں اور فاقوں سے بچنے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان نفاذ اسلام کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ آج ہمارے ملک کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، سیشن کے اندر آج جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، کیا جب جج فیصلہ دیتا ہے، مجھے بتاؤ رہنمائی قرآن و حدیث سے لیتا ہے کہ انگریز کے بنائے ہوئے قانون سے لیتا ہے؟ جسے پتا ہے وہ بولے، جسے نہیں پتا وہ خاموش رہے۔ جج جب فیصلہ دیتا ہے، رہنمائی قرآن مجید سے لیتا ہے، نبی کے فرمان سے لیتا ہے کہ انگریز کے بنائے ہوئے قانون سے لیتا ہے؟ یہ برائی ہے کہ نہیں؟ جو اسے برائی سمجھتا ہے وہ بولے، یہ برائی ہے کہ نہیں؟ پاکستان کی سب سے بڑی اجتماعی برائی یہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے قانون کو چھوڑ کر بندوں کے دیے ہوئے قانون کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی توہین اور گستاخی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ مسلمانوں، اس برائی کے خلاف آواز اٹھانا، اس برائی کے خلاف جہاد کرنا، اس برائی کے خلاف لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنا، یہ ہر مسلمان پہ فرض اور قرض ہے، اور جو اس فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی اور غفلت کا مرتکب ہے اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں برائی کے خلاف لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے؟ اور آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ اللہ کے فضل و احسان سے آج روئے زمین پہ، زینے زمین کے سینے پہ، اس نیلی چھت کے نیچے آج اگر اسلام، دین، قرآن و حدیث آج اگر اپنی اصلی شکل و صورت میں، اپنی اصلی اور خالص حالت میں اگر کسی کے پاس موجود ہے، اہل حدیث تمہیں مبارک ہو، وہ خوش نصیب لوگ تم ہو جن کے پاس آج بھی 1450 سال گزر جانے کے باوجود اللہ کے نبی کا دین اپنی اصلی شکل و صورت میں اہل حدیثوں وہ تمہارے پاس ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے نفاذ کے لیے سب سے زیادہ کوشش کسے کرنی چاہیے؟ کسے کوشش کرنی چاہیے؟ کوشش ہو رہی ہے، اور کوشش کہیں آپ کو کوئی نظر آتی ہے؟ اور مجھے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دل خون کے آنسو روتا ہے اہل حدیث کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے، اہل حدیث کو، اہل حدیث کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے قومی اسمبلی میں موجود، سینٹ میں موجود، اللہ کے نبی کی توہین اور گستاخی ہوتی ہے۔ اہل حدیثوں، سر شرم سے جھک جانے چاہیے کہ اسمبلی کے اندر، نہ سینٹ کے اندر، گستاخان رسول کے خلاف اہل حدیث کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کوئی آواز بلند کرنے والا موجود، کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ 22 سال سے تمہاری نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے سینٹ میں موجود، لیکن 22 سالوں میں ایک دفعہ بھی نفاذ اسلام کا کوئی بل
کسی قسم کی کوئی آواز اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی. اس لیے اہل حدیثوں، ڈی جی خان کے اہل حدیثوں، آج ہم تمہیں دعوت دینے آئے ہیں کہ اگر تم الہ کلمت اللہ چاہتے ہو، احیاء سنت رسول اللہ چاہتے ہو، محمدی نظام کو لانا چاہتے ہو، طاغوتی نظام کو اگر تم مٹانا چاہتے ہو، پھر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا ساتھ دو گے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں، ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں، سینٹ کی ممبری کے لیے نہیں، قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے آپ کی طاقت اور قوت کو استعمال نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی قوت اور طاقت، آپ کی صلاحیتوں کو صرف اور صرف اللہ کے قرآن کے لیے اور نبی کے فرمان کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی. تکبیر! نعرہ تکبیر! ارکان البدرین! جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ نے ان کا بڑا ہی جاندار اور شاندار استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر! حافظ ابتسام الہی ظہیر! حافظ ابتسام الہی اور ظہیر! جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. سرفراش 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 علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ زندہ ہے، علامہ زندہ ہے، علامہ زندہ ہے، علامہ ابتسام کی شکل میں، ذاکر کی شکل میں، طارق کی شکل میں زندہ ہے، علامہ ابتسام کی شکل میں زندہ ہے، علامہ ذاکر کی شکل میں. تکبیر! نعرہ تکبیر! دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. گرتی ہوئی دیواروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو، نواز شریف کے یاروں کو، نواز شریف کے یاروں کو، جماعت کے غداروں کو، جماعت کے غداروں کو، مسلک کے سوداگروں کو، نواز شریف کے یاروں کو، مسلک کے غداروں کو. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. اب آپ حضرات حضرات انتہائی انہماک کے ساتھ، انتہائی دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں وہ شخصیت اب آپ کے درمیان میں موجود ہیں جن کے بارے میں آج تلک، اب اس وقت تلک لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر ڈی جی خان میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. اب ان لوگوں کی میں ان کو اس بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نگاہ نکلی نہ دل کی چور زلف عنبری نکلی، نگاہ نکلی نہ دل کی چور زلف عنبری نکلی، ادھر لا ہاتھ مٹھی کھول یہ چوری یہی نکلی. نعرہ تکبیر! علامہ کے غداروں کو ہاتھوں کو اٹھا کے، علامہ کے
تشریف تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں بھائی تشریف رکھیں جزاکم اللہ جزاکم اللہ شکرا ٹھیک ہے میں تشریف رکھیں بھائی تشریف رکھیں بیٹھ جائیں آ جائیں ادھر آگے آ جائیں بیٹھ جائیں یہیں پہ بیٹھ جائیں بیٹھ جاؤ بھائی تو میں عرض کر رہا تھا عبد المنان شورش صاحب بھائی عبد الرب صاحب عبد المتین بھٹا صاحب وہ 6 فروری کا دن مجھے آج بھی یاد ہے جب دیدی خان تھانہ کے اندر مجھے یہ کہا گیا تھا ان ساتھیوں کی موجودگی میں کہا گیا تھا کہ دیدی خان وہ شہر ہے جس میں ابتسام الہی ظہیر کا داخلہ ممنوع ہے ابتسام الہی ظہیر وہ دیدی خان میں نہیں آ سکتا تم کیسے آ سکتے ہو میں نے ساکر بھائی قدم بڑھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ساکر بھائی قدم بڑھاؤ ساکر بھائی قدم بڑھاؤ میں نے یہ سامنے بھائی بیٹھے ہوئے یہ بھی اس وقت تھانے میں موجود تھے میں نے اس وقت بھی رانا اقبال سے کہا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد تیری اس غلط فہمی کو میں دور کر دوں گا اور دیدی خان کے اندر آ کے داخل ہو کے میں انشاءاللہ تمہیں اپنی آمد کا پیغام دوں گا اور آج اللہ کے فضل و احسان سے یہ حافظ محمد عثمان صاحب جو اللہ کا شیر ہے اپنے نبی کا وفادار ہے آج اس نے ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی اس ملک کے اندر حق کا ساتھ دینے والے موجود ہیں باطل سے ٹکرانے والے آج بھی اس دیدی خان کے اندر موجود ہیں اور میں عثمان بھائی ان تمام لوگوں کی موجودگی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے رشتہ اخوت کے قیام کا اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت کا ذاکر الرحمان صدیقی کا علامہ طارق محمود یزدانی کا اور دیگر اکابرین کا انشاءاللہ تعالی وہاں پہ خون گرے گا آپ تنہا نہیں ذاکر تیرے جانی صاحب ذاکر تیرے جانی صاحب آپ اللہ کے فضل و احسان سے دیدی خان کے اندر اپنے آپ کو اپنے تنہا محسوس نہیں کرنا ہم آپ کے دست و بازو ہیں دن ہو کے رات سردی ہو کے گرمی جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی یہ دست و بازو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا صرف 1 منٹ کے اندر ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا کرنے نکلے ہیں ہمارا مشن کیا ہے ہمارا منشور کیا ہے لوگوں رب اکبر کی قسم ہم نکلے ہیں اس ملک کے اندر اہل حدیث کی سیاسی اور مذہبی تشخص کو بحال کرنے کے لیے اہل حدیث کی عزت و وقار کو بحال کرنے کے لیے اہل حدیث کو
ایک قوت بنانے کے لیے اور منوانے کے لیے اگر آپ بھی اہل حدیث کا سر، اگر آپ بھی اہل حدیث کو عزت و وقار سے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اہل حدیث کو باوقار دیکھنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا۔ اور یہ یوتھ فورس، اس کی سرپرستی کرنے والے درباری نہیں ہیں، وہ کسی حکمران کی اشارے پہ ان کی دم نہیں ہلتی، اللہ کے فضل و احسان سے اس کی قیادت کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا مشن، جن کا حرکت، جن کا ہر قدم اللہ کے فضل و احسان سے اللہ کی توحید کے لیے اور نبی کی سنت کے لیے اٹھتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے امراء کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، وما علینا الا البلاغ۔